تجویز کی تائید کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر جناب امین الحسن صاحب سے موصوف تشریف لائیں اور پیش کردہ تجویز کی تائید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اس عظیم الشان اجلاس کے موقع پر ڈائس پر تشریف فرما گراں قدر حضرات علماء کرام، دانشور حضرات، ملت کا رہنما اور اجلاس میں شریک تمام حضرات، اس وقت جمعیت العلماء ہند کہ اس 34ویں کنونشن میں ملک کی موجودہ بگڑتی صورتحال پر جس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے جو لاہی عمل پیش کیا گیا ہے، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ اور اس وقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ہم زمین کا نمک ہیں، سالٹ آف دا ارتھ ہیں، اور اس سرزمین کی صورتحال کو بہتر بنانے میں ہمیں ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ اس ملک میں الحمدللہ مسلمانوں کی ایک شاندار تہذیب رہی ہے۔ یہاں ایک طویل مدت تک حکمرانی کے نتیجے میں اس ملک کو ہم نے سنوارا ہے، اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ ہم ہی اس ملک کو سنوار سکتے ہیں۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں، سماج میں 4 طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے حکمران طبقہ، دوسرا ہوتا ہے صاحب ثروت طبقہ، تیسرا ہوتا ہے مذہبی طبقہ، اور چوتھا طبقہ ہوتا ہے عوام کا۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں طبقوں کا آپس کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ ایک طرف سیاسی طبقہ ہے جو نفرت کا بازار گرم کیے ہوئے اور نفرت کا بیج بوتے ہیں، اور سیاست کے موقع پر وہ ووٹوں کی فصل کاٹتے ہیں۔ دوسری طرف جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا طبقہ ہے، وہ اس ملک کی دولت کو لوٹتے اور سمیٹتے ہوئے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اس ملک کا 1% طبقے کے پاس اس ملک کی 50% دولت جمع ہو گئی ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہے جو مذہبی طبقہ ہے، جس کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے درمیان پیار اور محبت کی باتیں کرتے، اس کے بجائے وہ جینوسائیڈ کی باتیں کرتے، وہ نفرت کی باتیں کرتے، نفرت کے بیانات دینے لگتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی بتایا گیا، سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود ان کی زبانوں پر لگام نہیں لگتی، اور یہ تینوں طبقوں کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں پورے ملک کی فضا مسموم ہو رہی ہے، عصبیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اس میں جو چوتھا طبقہ ہے وہ عوام الناس کا ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو طبقہ ہے جو شرارتیں کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ عوام ہی میں سے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے۔ یہاں عوام کا بھی طبقہ ہے اور امت مسلمہ کے خواص کا بھی طبقہ ہے، اور امت مسلمہ کا یہ خواص کا طبقہ تاریخ میں انہوں نے بہت بہت بڑے کارنامے انجام دیے۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے بھی، ہندوستان کی تقسیم کے بعد، آزادی کے بعد بھی اس ملک میں نوجوانوں کو، مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے ان سب کا بڑا رول اور بڑا کردار رہا ہے۔ آج بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا۔ یہ اولو بقیہ یعنی زمین میں جب فساد برپا ہو جاتا ہے تو فساد سے روکنے کے لیے اولو بقیہ کو، صاحب خیر کو، اہل خیر کو، اہل اللہ کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے اور زمین سے فساد کو روکنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ طبقہ، مسلمانوں میں سے نوجوانوں کا باشعور طبقہ، مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جسے حالات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آج جس بڑی تعداد میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر اس ملک کی محبت پائی جاتی ہے، آپ کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے، اور آپ اس ملک کی تعمیر نو میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کی رہنمائی میں، ان کی سرپرستی میں، ان کے نقوش قدم پر نقوش قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے انشاءاللہ اس ملک کو ہم راہ دکھائیں گے، اس ملک کو ہم دشا دیں گے۔ اس سلسلے میں میں 2-3 باتیں خاص کر نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں کے غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا طبقہ، آج بھی ان کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی دشمنی نہیں پائی جاتی۔ میڈیا میں جو ہندوستان دیکھتے ہیں، اصلاً وہ ہندوستان وہ نہیں ہے۔ آج بھی لوگوں کے درمیان محبتیں پائی جاتی ہیں، ان کے درمیان بلڈنگ
بلڈنگ دی برجز کا کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. رمضان کے حوالے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سے دوستی کرنا، ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے مسائل کا رونا بند کریں، واٹس ایپ میں سے فارورڈ کرنا بند کریں، بلکہ مسائل 100 ہوں اگر تو 100 مسائل کو گن لیجئے، سب کو کراس کیجئے 99 کو، لیکن کوئی ایک مسئلہ آپ حل کر سکتے ہو تو اس کی طرف آگے بڑھیے، اقدام کیجئے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کیجئے، اور آپ ہی انشاءاللہ اس ملک کے اندر سے نفرت کو ختم کر کے پیار و محبت کی فضا قائم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.